بکر نے ایک صحابی رسول حضرت سیدنا جیجا غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی کئی کتب کے اندر شدید ترین گستاخی اور توہین کی، اور لکھا کہ ان کے لیے کہ وہ بد نصیب اور خبیث شخص، یعنی ان کو بد نصیب اور خبیث النفس شخص قرار دی۔ بکر کی جب اس کی طرف توجہ دلائی گئی تو بکر کے ایک مرید نے صرف اس چیز کی وضاحت کر دی۔ توجہ دلائی گئی تو بکر کے ایک مرید نے صرف اس چیز کی وضاحت کر دی۔ کیا بکر کے لیے صحابی رسول کی یہ سری بے ادبی اور گستاخی کرنے پر توبہ نہیں بنتی تھی؟ اور بکر نے اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اپنے اس کیے گئے عمل پر توبہ نہیں کیے، اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اپنے اس کیے گئے عمل پر توبہ نہیں کیے، تو بکر کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ کیا احمد برکات العالیہ کا ایک رسالہ تھا کرامات عثمان غنی، اس میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حضرت جیجا غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں لکھا تھا کہ انہوں نے ہاتھ میں عصا لے کر توڑ دیا تھا، تو علم نہیں تھا لکھتے ہوئے، اور ایک کتاب کے اوپر جس کا بھی تذکرہ ہم کر دیں گے اس پر اعتماد کیا تھا۔ اس میں یہ الفاظ تھے کہ ایک بد نصیب اور خبیث النفس انسان، تو اس طرح کے الفاظ اس میں استعمال کیے تھے، لیکن چونکہ معلوم نہیں تھا کہ یہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جب اس پر بتایا گیا، امیر اہل سنت کی توجہ دلائی گئی، تو فوری طور پر آپ نے اس حوالے سے ذمہ داران کو میل کی اور اس کا باقاعدہ یہ اعلان کیا گیا، اس سے رجوع کیا گیا، اور پورا اس کا ایک طریقہ کار جو ایک رجوع کا طریقہ ہوتا ہے اور اہتمام کے ساتھ اس کا رجوع کیا گیا، جس کا ویڈیو کلپ بھی موجود ہے، وہ انشاءاللہ آپ دیکھ لیں تو اس کے بعد کچھ مختصر اور وضاحت کر دی جائے گی۔ میرے تمام اسلامی بھائی، مدنی چینل کے تمام ناظرین، ایک ضروری اور اہم اعلان سماعت فرمائیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی بارگاہ سے میل تشریف لائی ہے، تو وہ آپ کو پڑھ کر سنانی۔ توجہ فرمائیے گا۔ تمام ذمہ داران دعوت اسلامی کی خدمات میں مع السلام مدنی التجا ہے کہ اپنے یہاں ہونے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں کم از کم 3 ہفتے تک مسلسل یہ اعلان 3 بار دہرائیے۔ ہر صحیح العقیدہ سنی مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنا آقا و سردار تسلیم کرتا ہے، اور قصداً ان کی شان میں ہرگز گستاخی نہیں کر سکتا، بلکہ انہیں عادل، جنتی اور امت کے افضل ترین افراد ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، اور الحمدللہ عز و جل یہی میرا عقیدہ ہے۔ مگر نہایت افسوس سے عرض ہے کہ ہماری کتاب کرامات عثمان غنی میں فضائل صحابہ پر مشتمل ایک مستند کتاب سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت نقل کرنے کے ضمن میں ایک دوسرے صحابی ہی کے بارے میں ایک بد نصیب اور خبیث النفس انسان جیجا غفاری کھڑا ہو گیا کہ سخت نازیبہ کلمات نقل ہو گئے، جن کے بارے میں یہ گمان تک نہ تھا کہ کسی صحابی کے بارے میں ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ ذہن تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کرنے والا کوئی عام آدمی ہے، لہذا فضائل صحابہ پر مبنی اس مستند کتاب سے وہ الفاظ بعینہ ہی نقل کر دیے۔ اب چونکہ اس بارے میں معلومات ہوئی ہیں، لہذا جن حضرات کے پاس مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے کرامات عثمان غنی اس صفحے کے 19 پر سے یہ الفاظ حذف کر لیں۔ جو یہاں موجود نہیں، برائے مہربانی ان تک بھی اطلاع پہنچا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ جملہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ مکتبۃ المدینہ کے ذمہ داران مندرجہ بالا اعلان کی ان لارج کاپی نمایاں کر کے مکتبۃ المدینہ پر طویل عرصے تک لٹکائے رکھیں۔
یہاں وضاحت کر دی گئی، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں واضح ہے کہ یہ 1 دسمبر 2011 یعنی آج سے تقریباً 8 سال پرانی یہ وضاحت اس میں کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد جب اصل میں یہ کتاب جو تھی وہ اصل جو لیا گیا وہ کرامات صحابہ، جو شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک مستند عالم دین ہے، تو ان کی کتاب سے یہ لی گئی تھی، اور پھر اصل کتاب کی طرف بھی رجوع کیا گیا تو وہ دلائل النبوہ سے اس واقعے کو نقل کیا گیا، لیکن دلائل النبوہ کے اندر بہرحال یہ الفاظ نہیں تھے۔ تو کرامات صحابہ حضرت سیدنا شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے تو اس میں جب تحقیق ہوئی تو پوری وضاحت دی گئی، صفحہ نمبر 91 92 پر پوری وضاحت کے ساتھ بتایا گیا، اور مصنف کی طرف سے یعنی شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بھی عذر پیش کیا گیا، باقاعدہ اس کی ہیڈنگ بنائی گئی کہ مصنف کی طرف سے عذر، کہ لکھا گیا اس میں کہ کسی عام مسلمان سے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی صحابی کے بارے میں جان بوجھ کر کوئی نازائبہ کلمہ استعمال کرے، یقیناً حضرت مصنف علیہ رحمہ کے علم میں نہ ہوگا کہ یہ صحابی ہیں، کیونکہ یہاں جو معاملہ تھا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عصا کے توڑنے کا تھا، جس کی وجہ سے شاید مصنف سے تسامح ہو گیا، ورنہ وہ ہرگز ایسی بات صحابی رسول کے لیے نہ لکھتے، کیونکہ مصنف نے خود اپنی کتب میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل بیان فرمائے ہیں، جو کہ ان کے راسخ سنی صحیح العقیدہ اور عاشق صحابہ کرام علیہم رضوان ہونے کی دلیل ہے۔ تو اس میں بھی مکتبۃ المدینہ کی طرف سے وضاحت کر دی گئی کہ کرامات صحابہ میں بھی جو یہ واقعہ نقل کیا اور یہ الفاظ آئے ہیں تو وہاں مصنف نے جان بوجھ کے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیا، بالکل جامع انہوں نے بیان فرما دیا۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے خیر کی۔ اب جیسے کہ کرامات صحابہ میں جو لکھا ہے تو دعوت اسلامی تو بہت بڑا ماشاءاللہ ادارہ ہے، پہلے بھی یعنی کہ مدنی چینل سے پہلے بھی بہت بڑی تھی، تو ہم بھی اگر خدا نخواستہ چاہتے تو فوت شدہ اپنے بزرگ کو اچھال دیتے کہ انہوں نے تو وہ کتاب میں کیا لکھا ہے، لیکن دعوت اسلامی نے ان کا دفاع کیا کہ ان کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، تو اسی لیے اسی طرح جنہوں نے میرے بارے میں لکھا اگر وہ بھی اسی طرح سوچتے تو کہ ایک مسلمان کو بدنام نہ کیا جائے، ہو سکتا ہے اس نے مطلب اس کی بھول ہو گئی ہوگی، توجہ نہیں رہی ہوگی کہ جس کا صحابہ و اہل بیت کے ساتھ جس کی محبت ببانگ دہل مطلب یعنی کہ وہ ظاہر ہے، یعنی اظہر من الشمس ہے، سورج کی طرح روشن ہے، تو اس کے بارے میں ایک دم مطلب یعنی کہ اس طرح سوشل میڈیا میں لے لینا یہ کوئی سمجھانے کا طریقہ تو ذرا ہے ہی نہیں، جس کو سمجھانا اس کو الگ سے ہی سمجھانا مفید ہوتا ہے، اور پتہ بھی ہے کہ یہ صحابہ و اہل بیت کا ماننے والا ہے، دلیل سے سمجھائیں گے تو یہ مان جائے گا، اتنا تو اس نے زن ہونا چاہیے کہ میں کوئی گمنام آدمی تو نہیں ہوں، کونے خدرے میں تو نہیں پڑا، پھر یعنی کہ میرے کو اچھالنا، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ اللہ سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے اور اعتراف حقیقت اور اعتراف حق قبول حق کا جذبہ عطا فرمائے کہ جب بھی کسی مسلمان کی غلطی ہو جائے نا تو اس کو بدنام کرنے سے پہلے اس سے پوچھ لیا جائے۔ اب 8 سال پہلے تو ہم ازالہ کر چکے ہیں، اب جس کو پتا چلے گا اور اس نے اگر کوئی اچھل کود کی ہوگی سوشل میڈیا پر، اب بھی اگر اس کو ندامت ہو جائے تو اس کی خوش قسمتی ہے کہ میں نے غلطی تو کر لی، مجھ تک پہنچنا کوئی ناممکن تو نہیں، ہمارے اتنے ادارے بنے ہوئے کوئی تو آپ کا پیغام پہنچا دیتا جس کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہو کہ بھئی کیا وضاحت ہے، اس کی کیا مسئلہ ہے۔